السلام علیکم، میں سفیان بٹی۔ ناظرین، پاکستان کے اندر اس وقت بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اس وقت حکومت کے ایوانوں میں جو تھرتھلی مچ چکی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے شیروں نے تاریخ رقم کر دی ہے، پورے کا پورا منظر نام ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب حکومت کے ایوانوں میں ان کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ان کے ساتھ ڈیل کیسے کریں، ان کو روکیں تو روکیں کیسے، ان کا کریں تو کریں کیا۔ مائنس عمران خان صاحب کرنے والے خود مائنس ہوتے جا رہے ہیں۔ اب میاں نواز شریف کو جو مشورہ دیا گیا، جو ان کو تک پیغام پہنچایا گیا، ایک تو وہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس کے بعد جو نئے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں، جو پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا کے اوپر بڑا شور ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر تبصرے بھی ہو رہے ہیں، وہ بھی کچھ چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں، کلیئر ہو چکی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے جناب، کرک اور دیر، اپر دیر اور اس کے بعد کرک کے اندر جو دو کنونشن ہوئی ہے نا، کنونشن ان کو کیسے کہیں، سب سے بڑے جلسے ہوئے ہیں جنہوں نے پورے کا پورا منظر نامے بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب ان لوگوں کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کریں، اگر ان کو انگیج بھی کرنا ہے تو کس طریقے سے کریں۔ جس حد تک بات پہنچ چکی ہے، جس نہج تک ان لوگوں کو پہنچا دیا گیا ہے کہ ہر ظلم و ستم کر کے دیکھ لیا، ان لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے، ان کو روکنے کے لیے سیدھی گولیاں چلا دی، اس کے باوجود ایک چھوٹا سا اشارہ ملتا ہے اور یہ لوگ اتنے جوش و جذبے سے باہر آتے ہیں، ان کے اندر اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ ڈر خوف تو ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتا۔ تو پھر ان کو کیسے اب راستے سے ہٹائیں، کیونکہ پلان تو یہ تھا کہ ان لوگوں کو جتنا ڈرایا ہے، گولیاں ماری ہیں، غداری کے مقدمے درج کیے ہیں، یہ تو دوبارہ بولیں گے نہیں، یہ تو گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، تو ہم اپنا من پسند بندہ پاکستان کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ تو اب ایسا تو ہونے سے رہا، اب تو ایسا ممکن ہی نہیں۔ اب جو ان گزشتہ 2 دن کے اندر پاکستان کے اندر ہو چکا ہے، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے لبیک کہا ہے، جس طریقے سے وہ جس جوش و جذبے سے باہر نکلے ہیں، ابھی صرف نا یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے نا، اس کا ایک وکیل آتا ہے۔ اتنا یاد رکھے کہ یہ صرف تحریک انصاف کے چیئرمین کا وکیل، جس دن تحریک انصاف کا چیئرمین خود پبلک کے سامنے آئے گا تو کیا حشر ہوگا، کیا دیکھنے کے لائق منظر ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ لوگ پاگل ہو رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کریں تو کریں کیا۔ ناظرین، یہ 2 جلسے اور اس کے اندر لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے کے بعد میاں نواز شریف کو ان کے اپنے لوگوں نے جو مشورہ دیا ہے نا، ان کے جو قریبی لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب دوائی کا بہانہ بنائیں اور لندن کو کھسک لیں، یہاں پر کوئی چانس نہیں۔ فار ایگزامپل، آپ اس حد تک ظلم و ستم کر کے، فرسٹ آف آل تو میں یہ کلیئر کروں کہ یہ جو ایک پلان ہوگا نا کہ ظلم و ستم کر کے حکومت پہ قبضہ کر لیں گے، میں کہتا ہوں یہ کچھ بھی کر لیں، یہ اپنے آبائی ملک لندن کی بھی فورس منگا لینا، تو 8 فروری کو اگر یہ الیکشن ہونے دیں تو کسی کا باپ بھی حکومت نہیں بنا سکتا، کسی کا باپ بھی اپنا من پسند وزیر اعظم پاکستان پر مسلط نہیں کر سکتا۔ جو اس وقت پاکستان کے اندر جوش و جذبہ ہے، پاکستانیوں کے اندر ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک غدار کو، ایک بگوڑے کو، ایک پاکستان کے چور کو لا کر اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا وزیر اعظم ہے۔ نہیں، اب ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ تو لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بنا بھی دیا جائے، فار ایگزامپل جو پلان ہے وہ سکسیس ہو جاتا ہے، آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ آپ ایک لمبے عرصے تک وزیر اعظم بنے رہیں گے، کیونکہ پورا پاکستان آپ کے خلاف کھڑا ہے۔ تو اب بہتری اسی میں ہے، اگر فرض کر لو آپ زور زبردستی جیت بھی جاتے ہیں نا، تو پھر بھی لانتیں پڑیں گی۔ اگر آپ ہار جائیں گے تو پھر بھی لوگ یہ کہیں گے کہ پوری سپورٹ ہونے کے باوجود پھر بھی ہار گیا، جبکہ جیتنے کے تو کوئی چانس ہی نہیں۔ تو اب 2 چیزوں کے اوپر نا بڑا غور کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 تو وہ یہ غور کر رہے ہیں کہ ساری جماعتوں کو ملا کر نا ایک مشترکہ حکومت بنا دی جائے بغیر الیکشن کے، یہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میاں صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ دوائی کا بہانہ بنائیں اور لندن چلے جائیں اور اس الیکشن سے آؤٹ ہو جائیں، الیکشن سے نکل جائیں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کا جو ہے نا کچھ حد تک سیاست بچ جائے۔ جس حد تک آپ نے سیاست کو یا اپنی سیاسی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے نا، یا جو حرکتیں آپ نے کی ہیں، اب اتنی جلدی ممکن نہیں کہ آپ دوبارہ اقتدار میں آ سکیں، تو کسی کے آگے استعمال مت ہوں۔ یہ میاں نواز شریف کو اپنے لوگوں کی جانب سے مشورہ دیا گیا، کیونکہ شاہد خاقان عباسی نے بھی ٹی وی کے اوپر یہ واضح کہا ہے کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ میاں نواز شریف اس حالات میں الیکشن لڑیں۔ تو یہ ایک بڑی کلیئر چیز ہے کہ میاں نواز شریف بھی جلد، سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ دسمبر میں میاں صاحب واپس چلے جائیں۔ اس کے بعد جناب پاکستان تحریک انصاف میں جو نئے چہرے شامل ہو رہے ہیں، جو ایک بڑا شور ہے سوشل میڈیا پر، یا مختلف اینکر اس کے اوپر ویلوگز بھی کر رہے ہیں
کہ چودھری سرور سابقہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آ رہے ہیں، تو جناب وہ تو آنا چاہتے ہیں، انہوں نے تو اپنا سافٹ کارنر دکھایا، کچھ صحافی انہوں نے بتایا بھی ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں، مطلب بیہائنڈ دا سین انہوں نے بتایا ہے، کیونکہ کچھ صحافیوں نے جو تجزیے کیے ہیں جو بتایا اسے صاف نظر آتا ہے کہ جو چودھری سرور صاحب کا نا سافٹ کارنر رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، مطلب وہ آنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے واضح بتا دیا کہ اس بندے کو واپس تحریک انصاف میں نہیں آنے دیا جائے گا، کیونکہ جب یہ چھوڑ کے گیا تھا نا تب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اتنی سختیاں بھی نہیں تھی، اور آگے جب مشکل وقت آیا تو وہ جو لوگ مشکل وقت اب برداشت کر رہے ہیں، مختلف جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ، اور یہ اب اینڈ پر آگے جوائن ہو جائے تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور ویسے بھی یہ بندہ تو قابل اعتماد ہے ہی نہیں جن حالات میں یہ چھوڑ کر چلا گیا تھا، تو یہ کوئی چانس۔ اس کے بعد جناب چودھری نثار کے کہہ رہے ہیں، تو چودھری نثار کے بارے میں نا جو میری اپنی رائے ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ایک سرپرائز دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں بہت زیادہ کچھ بتاتے ہیں کہ 34 MP ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ 51 53 مختلف فگر دیا جاتا ہے مختلف صحافیوں کی جانب سے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ ضرور ہیں، یہ بات بڑی واضح ہے، اور آنے والے وقت میں وہ ایک سرپرائز دے سکتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی وہ عمران خان صاحب کے حق میں مختلف بیانات دے چکے ہیں، تو وہاں پر کچھ مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین جیسے مزید اپڈیٹس آئیں گی وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔